नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और जबरदस्त डिबेट आपको, जिसमें कैसे ये फिजा खान बौखलाई हुई है। पहले तो ये बोल रही थी, अभी हाल ही में इंग्लैंड ने पाकिस्तान दौरा रद्द किया है, तो अब ये इंग्लैंड पे लांछन लगाना शुरू कर दिया इन्होंने। ये बोल रहे हैं कि इंग्लैंड पैसों के लिए पाकिस्तान नहीं आ रहा है, जबकि इन्हें खुद पता है कि तुम्हारी औकात क्या है और इंग्लैंड कहाँ स्टैंड करता है और कितनी इनकी इंग्लैंड की प्रति व्यक्ति आय और कितनी प्रति व्यक्ति प्लेयर आय इनकम इंग्लैंड की टीम की है। तो दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको ये डिबेट। और उसके बाद ये इन्होंने पाकिस्तान मीडिया में अफगानिस्तान को डिस्कस करना शुरू कर दिया, क्योंकि इनके कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इनको हर देश दरबदर कर रहा है, लेकिन फिर भी इनके कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो दोस्तों देखिए पूरी की पूरी डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालें। और दोस्तों लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों बिल्कुल शाही अंदाज के थे और बरतानवी हाई कमीशन ने भी सिक्योरिटी क्लियरेंस दे दी थी। यानी बरतानवी सहाफ़ी वाज़ेह अल्फाज में कह रहा है कि मसला सिक्योरिटी का नहीं था, मसला सिक्योरिटी का था ही नहीं, मसला सिक्योरिटी का था ही नहीं, बल्कि पैसे की खातिर इंग्लैंड ने ये दौरा मंसूख किया। अब मगरिब से ये गवाही आ गई कि अब ये जो खेल ये बाकायदा सियासत का शिकार हो गया है, यानी गेम में भी गेम होने लगी है। पैसे को उसूलों पर तरजीह दी गई है। सोचिए ज़रा, ये है हकीकत, ये है कहानी कि पैसे को तरजीह दी जा रही है उसूलों पर, यानी पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं ना, वो हिम्मत नहीं हारते हैं, वो बड़े बहादुर हैं, वो डट के खड़े रहते हैं सिचुएशन का मुकाबला करने के लिए। यहाँ पे भी वो कहते हैं वो हिम्मत नहीं, खुद झुकेंगे ना अपनी कौम को दुनिया के सामने झुकने देंगे। ये चीज़ और पाकिस्तान से आलमी कुव्वतों को मसला ये कि पाकिस्तान ने उन्हें क्या कह दिया और क्यों कह दिया, एब्सोल्युटली नॉट क्यों कह दिया। लेकिन अब जो भी हो जाए, पाकिस्तान सच पर समझौता नहीं करेगा, इज्जत पर समझौता नहीं करेगा, हक सच की बात करता रहे। जो दौरा है वो कैंसिल होने की वजह जो है वो एब्सोल्युटली नॉट है। और अगर पाकिस्तान ने सर ऊंचा रखना है और एब्सोल्युटली नॉट कहना है तो फिर कीमत अदा करना पड़ेगी। आप अग्री करती हैं इस बात से कि ये जो एब्सोल्युटली नॉट है कहना पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ा है और मजीद पड़ेगा? देखें, ये बात जो उन्होंने कही है वो दुरुस्त है, क्योंकि पाकिस्तान ने कुछ हदूद का तयन किया है पाकिस्तान अफ़गानिस्तान मामलात में भी, और पाकिस्तान की जो अफ़गानिस्तान की जो हिकमत अमली है उसको बाकी ममालिक के साथ तय करने के लिए। देखिए, पाकिस्तान मावनत ज़रूर कर सकता है। जो भी लोग इस वक्त अफ़गानिस्तान से निकल कर जाना चाहते हैं, चाहे वो बैनुल-अक़वामी अदारों के लिए काम कर रहे हैं या बैनुल-अक़वामी अफ़वाज के लिए या बैनुल-अक़वामी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लिए, लेकिन जो तरीक़ाकार पाकिस्तान ने दी है, पाकिस्तान उसके मुताबिक अपने फ़ैसले पर कारबंद रहेगा। अब अगर ये फ़ैसला आप तब्दील करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये तमाम लोग यहाँ आ जाएं और उसके बाद फिर दोबारा अफ़गानिस्तान के अंदर वो कार्रवाइयाँ की जाएँ और पाकिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल की जाए, तो ये मुमकिन नहीं। पाकिस्तान ने फैसला बड़े वाज़ेह तौर पे किया है कि पाकिस्तान अपनी सरज़मीन अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देगा। और उसके साथ साथ पाकिस्तान ये समझता है कि इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर अमन कायम करना ये सिर्फ़ अफ़गान हुकूमत की कमज़ोरी या अफ़गान हुकूमत की ज़रूरत नहीं है, ये तमाम दुनिया के अमन के लिए एक ख़ास अहमियत रखती है। क्योंकि अगर अफ़गानिस्तान की रियासत फ़ाल नहीं होती और फेल हो जाती है तो इसका खमियाजा सिर्फ तालिबान की हुकूमत को नहीं होगा, बल्कि इसका खमियाजा तमाम दुनिया के ऊपर आएगा। क्योंकि अभी भी जो ख़तरात हैं अफ़गानिस्तान में, बिलखसूस दहशतगर्दी के नुक़्ते नज़र से, अभी भी वहाँ मौजूद हैं और बरकरार हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अफ़गानिस्तान में एक जो जामे हुकूमत है उसके क़याम की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कुछ दिन पहले ऐलान ये किया है, हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने, कि जी उन्होंने अफ़गानिस्तान में जो मुख्तलिफ बिरादरी हैं उनकी नुमाइंदगी करने वाली जो जामे हुकूमत है उसके क़याम के लिए तालिबान से मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज़ कर दिया। आप कैसे देखती हैं पाकिस्तान के ख़ासतौर पर इस इक़दाम को? देखिए, पाकिस्तान इस वक्त पूरी कोशिश कर रहा है कि अफ़गानिस्तान हुकूमत के लिए रास्ते खोले जाएं ताकि दुनिया के जो भी इस वक्त तकाज़े हैं उनको पूरा किया जाए। लेकिन इसके साथ साथ कुछ तकाज़े अफ़गानिस्तान की हुकूमत के भी हैं, जिसमें सर फ़हरिस्त यही है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो अमन की कोशिश है उसको मुस्तहकम बुनियादों के ऊपर बनाया जाए।
وہاں کوئی غذائی جو ہے آپ کے کوئی کرائسس پیدا نہ ہو یا ہیومینٹیرین کرائسس پیدا نہ ہو، کیونکہ ایسی صورتحال میں آپ کے پاس جو مہاجرین کی جو لہر ہے اس میں اضافہ ہوئے گا، اور اگر افغانستان کی ریاست جو ہے فعال نہیں رہتی تو اس کا خمیازہ صرف پاکستان کا نہیں بلکہ ساری دنیا کے امن کے اوپر پہنچے گا۔ پاکستان نے مذاکرات ضرور شروع کیے ہیں، کیونکہ جب تک آپ مذاکرات نہیں کرتے، کسی کو تسلیم نہیں کرتے، تو آپ ان کے رویے میں عدل بدل یا تبدیلی کیسے توقع کر سکتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے جب آپ یہ تمام توقعات رکھتے ہیں تو پھر دوسری طرف ان کی بھی کوئی توقعات ہیں جو آگے پہنچانا ضروری ہیں، اور اس وقت کوئی نہ کوئی چینل طالبان کے ساتھ کھولنا جو ہے وہ اس کی اہمیت آپ کسی صورت بھی جو ہے اس کو در انداز نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اچھا، تو ڈاکٹر صاحب یہ حال ہی میں جو دوشنبے میں شنگھائی تعاون تنظیم کا یہ جو ایک سربراہی اجلاس ہوا ہے، وہاں پہ افغانستان کے سابق نائب صدر ہیں امر اللہ صالح، جو کہ تاجکستان بھی فرار ہو گئے تھے، انہوں نے بھارت کی حمایت سے اجلاس میں افغانستان کی جو نشست ہے اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن جو دیگر رکن ممالک ہیں انہوں نے ان کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا تھا، کیونکہ طالبان حکومت کی یہ درخواست تھی کہ جی افغانستان کی جو نشست ہے اس کو خالی رکھا جائے۔ تو کیا اسے طالبان حکومت کا آپ سمجھتے ہیں کہ جو پہلا ہم کہہ لیں کہ سفارتی رابطہ ہے یہ کہا جا سکتا ہے، جسے سنا بھی گیا، اور کیا پھر طالبان جو حکومت ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ خاموشی سے سفارتی سطح پر تسلیم کیا جا چکا ہے یا کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر فضا، بات دراصل یہ ہے کہ جب تک آپ کسی بھی ریاست کو تسلیم نہیں کرتے اس ریاست کے رویے میں تبدیلی آپ نہیں مانگ سکتے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت زمینی طور کے اوپر حقیقتاً اس وقت طالبان حکومت جو ہے کابل میں قائم ہے۔ اب اگر آپ اس سے آگے بڑھ کر چاہتے ہیں کہ عبوری حکومت سے نکل کے ایک جامع حکومت بنائی جائے تو جامع حکومت کا راستہ جو ہے وہ الیکشن کے ذریعے آئے گا، وہ افغانستان کے آئین میں تبدیلی کے ذریعے آئے گا، اور یہ بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ جو اس وقت طالبان حکومت موجود ہے کابل میں وہ کسی الیکشن کے ذریعے نہیں آئی ہے، وہ ایک جنگجو حیثیت سے جو ہے کابل میں داخل ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ تمام جو آپ نے جو ہے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں جو ایک طرح کا ٹرانزیشن ہے، ایک طرح کی جو ٹرانزیشن ہے وہ در حقیقت اس معاہدے کی عکاسی کرتی ہے جو طالبان اور امریکن افواج اور امریکن حکومت کے درمیان ہوا۔ اگر یہ معاہدہ نہ طے پاتا تو یہ ممکن نہیں تھا کہ یہ تمام چیزیں اس طرح آگے بڑھتیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو انخلا تھا، اس انخلا کے اندر جو خاص طور پہ پرانی افغان حکومت کا انخلا تھا، اس انخلا کو پر کرنے کے لیے یہ حکومت قائم کی گئی ہے۔ اب اگر اس حکومت کو تسلیم کیا جا رہا ہے، اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت EU کی بھی جو سفیر ہیں، ان کی جو DHM ہے وہ بھی افغانستان کابل میں دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں، اس کے علاوہ جو جرمنی ہیں وہ بھی اپنی جو ایمبیسی ہے وہ وہاں عنقریب شاید کھول دیں، اور اس کے علاوہ پاکستان، روس، چین، تاجکستان، ایران، یہ تمام جو علاقائی ممالک ہیں، یہ تمام علاقائی ممالک اپنی سفارتی اور سفارت خانے وہاں کھول کے رکھے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ جو ہیں ڈی فیکٹو طور کے اوپر افغان حکومت کو ریکگنائز کرتے ہیں۔ اگر آپ ریکگنائز نہ کریں تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ یہ تمام سفارت خانے جو ہیں وہاں چلا سکیں، یا افغانستان کے جو نمائندے ہیں مختلف ممالک میں ان کو آپ اپنے ملک میں وہی سہولتیں دے سکیں جو اس وقت مختلف سفارت خانوں کو، افغانستان کے سفارت خانوں کو حاصل ہے پوری دنیا میں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، طالبان کی حکومت سنبھالنے کے بعد یہ جو سب سے پہلے کابل ایئرپورٹ پہ خود کش دھماکہ کیا گیا تھا، اس کے بعد پھر جلال آباد میں طالبان کی گاڑیوں پر 3 حملے کیے گئے، اور آج پھر ایک حال ہی میں ایک حملہ ہوا ہے ننگرہار میں۔ طالبان پر ہونے والے جو دھماکے ہیں ان کی ذمہ داری داعش نے قبول کی ہے، تو داعش کا افغانستان میں اچانک سے اتنا ایکٹیو ہو جانا، اس پر میں آپ کا کامنٹ چاہوں گی۔ دیکھیں داعش تو ایک بین الاقوامی دہشت گرد گروہ کے طور کے اوپر افغانستان میں موجود ہے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں اور نہ ڈھکی چھپی بات ہے۔ دوسری بات جو واضح ہے وہ یہ ہے کہ داعش اور طالبان کے درمیان بھی ایک بہت بڑا فرق ہے۔ بہت عرصے تک یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ داعش اور طالبان ایک چیز ہیں، جبکہ ان دھماکوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نہ صرف وہ 2 مختلف زاویے کے عناصر ہیں جو اس وقت افغانستان میں موجود ہیں، لیکن ان کا جو رشتہ ہے افغانستان کی سرزمین کے ساتھ یا افغانستان کی تحریک کے ساتھ وہ بہت مختلف ہے، اور یہ چیز نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کلچرل اسپیکٹ ہے وہ بھی داعش کا اس وقت افغانستان کے اندر وہ پذیرائی نہیں رکھتا جو شاید طالبان کو حاصل تھی۔ یہی وجہ ہے ان تمام تر مشکلات کے باوجود ان کو عوام کی طرف سے وہ رد عمل کا سامنا نہیں ہوا،
اور پھر سب سے آخر میں لیکن سب سے اہم بات یہ بھی ہے کہ داعش کے بارے میں بھی بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں کہ ان کو جو عسکری کمک ہے اور جو معاشی کمک ہے وہ کن اداروں کے ذریعے دی جا رہی ہے اور ان تک کہاں پہنچی ہے، کیونکہ ظاہر ہے داعش وہاں کی علاقائی طاقت تو نہیں ہے. جب علاقائی طاقت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو ان کے پاس پیسے ہیں، جو ان کے پاس وہاں اثر و رسوخ ہے، وہ انہوں نے خریدا ہے. اور اگر انہوں نے یہ اثر و رسوخ خریدا ہے تو یہ اثر و رسوخ خریدنے کے لیے ان کے پاس جو رقوم آئی ہیں وہ رقوم کہاں سے آئی ہیں، اس کے بعد جو ان کے پاس لوکل ایکٹرز آ رہے ہیں ان کو اپنے پاس رکھنے کے لیے وہ کیا چیز استعمال کر رہے ہیں. تو یہ تمام تر سوالات ہیں جس میں بین الاقوامی انٹیلیجنس ایجنسیز، جس میں داعش کا جو قیام ہے افغانستان میں وہ اچھا خاصا جو ہے زیر عتاب رہا ہے، اور آئندہ بھی ایک بہت بڑا کوشچن مارک رہے گا تمام علاقائی طاقتوں کے لیے اور بالخصوص افغانستان میں طالبان کے لیے. صحیح، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. بس اب یہ آخری کچھ منٹ ہے میرے پاس، تو ایک دو اور سوال میرے ذہن میں تھے. اچھا، خاص طور پر سعودی عرب کی اگر میں بات کروں تو ان کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے بھارتی اخبار کو ایک انٹرویو دیا جس میں وہ کیا کہتے ہیں کہ جی ہم پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کے لیے تیار ہیں. دیکھیں، اس وقت تو ایک دنیا کے اندر ایک واضح ڈیوائیڈ آ چکی ہے. وہ واضح ڈیوائیڈ یہ ہے کہ امریکہ، ہندوستان، متحدہ عرب امارات جو ہیں ایک طرف، برطانیہ ایک طرف کھڑے ہیں، جس میں ان کا خیال یہ ہے کہ اس خطے کے اندر علاقائی بالادستی کے لیے جو پوزیشن ہے وہ ہندوستان کو دی جائے. پاکستان کا نقطہ نظر تھوڑا سا مختلف ہے. پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ ہندوستان ابھی علاقائی بالادستی کے لیے نہ تیار ہے اور نہ ہی وہ دل رکھتا ہے، اور اس کے علاوہ ہندوستان نے اس علاقے میں بالخصوص برصغیر کے اندر اور اس کے علاوہ ساؤتھ ایشیا کے اندر کوئی خاص مثبت کردار ادا نہیں کیا. ہاں، انہوں نے مدد ضرور کی. افغانستان کے اندر بھی انہوں نے $700 ملین سے زیادہ پیسے دیے، کہیں انہوں نے ڈیمز بھی بنائے، لیکن جو NDS کی تربیت کی گئی وہ افغانستان کے اندر خطرات کو کم کرنے کے لیے نہیں دی گئی، بلکہ وہ پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرنے کے لیے کی گئی. وہ افغانستان کے اندر مختلف دہشت گرد گروہوں کی پشت پناہی کرنے کے لیے دی گئی. تو اس قسم کی جب آپ جو ہے سپورٹ کرتے ہیں علاقے کے اندر، اور یہ معاملہ صرف افغانستان کے لیے نہیں ہے، سری لنکا سے لے کے آپ کوئی بھی معاملہ اٹھا کے دیکھ لیں جہاں ہندوستان کی حکومت نے علاقے کے اندر امن و امان قائم کرنے کی کوشش کی، وہاں انہوں نے بہت زیادہ انتشار بھی پھیلایا.